بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن وقع فيها خرء الحمام أو العصفور لا يفسده خلافا للشافعي رحمه الله تعالى له أنه استحال إلى نتن وفساد فأشبه خرء الدجاجة. ولنا إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد مع ورود الأمر بتطهيرها واستحالته لا إلى نتن رائحة فأشبه الحمأة. پھر اگر کنویں میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر جائے تو کنویں کے پانی کو خراب نہیں کریں گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ بیٹ بدبو اور فساد کی طرف منتقل ہو گئی، لہذا یہ مرغی کی بیٹ کے مشابہ ہو گئی. ہماری دلیل مسجدوں میں کبوتروں کے رکھنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، جبکہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم وارد ہے اور یہ بیٹ بدبو کی طرف منتقل نہیں ہوئی ہے، لہذا یہ کیچڑ کے مشابہ ہے. عزیز طلبہ اکرام، کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کا حکم عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کبوتر یا گورئیے کی بیٹ کنویں میں گر جائے تو ہمارے یہاں کنویں کا پانی خراب اور ناپاک نہیں ہوگا. کبوتر اور چڑیا کی بیٹ اگر کنویں میں گر جائے تو ہمارے یہاں کنویں کا پانی خراب اور ناپاک نہیں ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس صورت میں پانی کو نجس اور خراب قرار دیتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں یہ بیٹ پانی میں گر کر بدبودار اور فساد کی طرف منتقل ہو گئی اور مرغی کی بیٹ کے مشابہ ہو گئی، اور مرغی کی بیٹ بالاتفاق نجس ہے، لہذا یہ بیٹ بھی نجس اور ناپاک ہوگی اور کنویں کے پانی کو خراب اور ناپاک کر دے گی. ہماری دلیل یہ ہے کہ دور صحابہ سے لے کر آج تک مساجد میں کبوتروں کے رکھنے اور پالنے پر علماء سلف و خلف کا اجماع چلا آ رہا ہے، اور کسی بھی عہد میں اس پر کوئی نکیر نہیں کی گئی، جبکہ سختی کے ساتھ مساجد کی تنظیف اور تطہیر کا حکم وارد ہے. اس صورتحال میں مساجد کے اندر کبوتروں کا رہنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان کی بیٹ ناپاک نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ نجس ہوتی تو پھر مسجد جیسی مقدس جگہ میں کبوتروں کو آزادانہ طور پر رہنے کی اجازت نہ دی جاتی. معلوم ہوا کہ کبوتر کی بیٹ نجس نہیں ہوتی، اور جب یہ نجس نہیں ہوتی تو اس کے پانی میں گرنے سے پانی خراب اور ناپاک بھی نہیں ہوگا. وَإِسْتِحَالَتُهُ، یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قیاس کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت والا بیٹ وغیرہ کے ناپاک ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. بیٹ وغیرہ کے ناپاک ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، نمبر 1 بدبو، نمبر 2 فساد. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ کبوتر کی بیٹ میں بدبو نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ کبوتر کی بیٹ میں بدبو نہیں ہوتی. معلوم ہوا کہ نجاست کے دونوں جزوں میں سے ایک جز پہلے ہی خارج اور منتفی ہو گیا، اور جب ایک چیز منتفی ہو گئی تو گویا پورا سبب منتفی ہو گیا، اور جب کبوتر کی بیٹ سے سبب نجاست ہی منتفی ہو گیا تو اس کے ناپاک ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. فَإِن بَالَتْ فِيهَا شَاةٌ نُسِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وقال محمد رحمہ اللہ تعالی لا ينزح إلا إذا غلب على الماء
فيخرج من أن يكون طهورا وأصله أن بول ما يوكل لحمه طاهر عنده أي عند محمد نجس عندهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها ولهما قوله عليه السلام استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه من غير فصل ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد فصار كبول ما لا يوكل لحمه وتاويل ما روي عنه عرف شفاؤهم وحيا ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل شربه للتداوي لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة وعند أبي يوسف يحل للتداوي للقصة وعند محمد يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده۔ پھر اگر کنویں میں کوئی بکری پیشاب کر دے تو حضرات شیخین کے یہاں کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ پانی نہیں نکالا جائے گا الا یہ کہ پیشاب پانی پر غالب آ جائے اور پانی مطہر ہونے سے نکل جائے۔ اور اس اختلاف کی جڑ یہ ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب امام محمد کے یہاں پاک ہے اور حضرات شیخین کے یہاں ناپاک ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرینہ کو اونٹوں کے پیشاب اور ان کا دودھ پینے کا حکم دیا تھا۔ حضرات شیخین کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ پیشاب سے بچے رہو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے بغیر کسی تفصیل کے، اور اس لیے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب بدبو اور پیشاب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب بدبو اور پیشاب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لہذا یہ غیر ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب کی طرح ہو گیا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدیث کی تعویل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اہل عرینہ کی شفا اسی میں معلوم ہوئی تھی۔ پھر حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب بطور دوا پینا بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ اب اس پیشاب میں شفا کا یقین نہیں ہے، لہذا اس کی حرمت سے اعراض نہیں کیا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اہل عرینہ کے قصے کی بنیاد پر بطور دوا پینا حلال ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوا اور غیر دوا دونوں طرح پینا حلال ہے، اس لیے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ان کے یہاں پاک ہے۔ پیارے بچوں، عزیز طلباء، ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم جانوروں کے فضلات کا حکم۔ عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ در حقیقت حضرات ائمہ کے اصول پر متفرع ہے، اس لیے حل عبارت سے پہلے اصول کا جاننا زیادہ بہتر ہے۔ حضرات شیخین کا اصول یہ ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے۔ حضرات شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا اصول یہ ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے اور جس چیز میں گرے گا اسے ناپاک کر دے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اصل یہ ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے اور کسی چیز میں اس کے گرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ان اصول کے پیش نظر عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا حل اور حاصل یہ ہے کہ اگر کنویں میں بکری پیشاب کر دے تو حضرات شیخین کے یہاں یہ پیشاب پانی کو ناپاک کر دے گا اور اس کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پیشاب اتنی مقدار میں کیا گیا ہے کہ پانی پر غالب آ گیا ہے تب تو کنویں کا پانی ناپاک ہوگا،
اور اسے نکالا جائے گا، لیکن اگر معمولی پیشاب ہو تو اس صورت میں نہ تو پانی ناپاک ہوگا اور نہ ہی اسے نکالا جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل اہل عرینہ کا وہ مشہور واقعہ ہے جس میں آب و ہوا راس نہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کا پیشاب پینے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ اہل عرینہ مدینہ منورہ میں آ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور یہیں رہنے لگے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، جس کے نتیجے میں ان کے پیٹ پھول گئے اور ان کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ صدقے کے اونٹ لے کر کچھ دن کے لیے مدینہ سے باہر چلے جاؤ اور ان کے پیشاب اور دودھ کو پیتے رہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا کیا اور صحت مند ہو گئے، مگر پھر انہیں بدمعاشی سوجھی اور یہ مرتد ہو گئے اور چرواہوں کو قتل کر کے اونٹوں کو بھی ہکا لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے صحابہ اکرام کی ایک جماعت بھیجی اور انہیں گرفتار کرا کر ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا دیا اور ان کی آنکھوں میں سلائی گرم کروا کر ڈلوا دیا۔ بہرحال اس واقعے میں چونکہ ان کے لیے پیشاب پینے کی اجازت ثابت ہے، اس لیے امام محمد رحمہ اللہ تعالی اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرینہ کو ہرگز اس کے استعمال کا حکم نہ دیتے، اس لیے کہ اگر وہ ناپاک ہوتا تو حرام ہوتا، اور حرام چیزوں کے متعلق تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ ان اللہ تعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، یعنی جو چیزیں مسلمانوں پر حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں اہل اسلام کے لیے شفا بھی نہیں رکھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے۔ حضرات شیخین کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، یعنی استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اور اس حدیث سے وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معقول اللحم اور غیر معقول اللحم میں امتیاز اور کسی تفصیل کے بغیر مطلق صیغہ امر کے ساتھ یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ پیشاب سے بچو، احتیاط کرو، جو اس امر کا بین ثبوت ہے کہ ہر طرح کا پیشاب ناپاک اور اس سے بچنا لابدی ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سعد بن معاذ کا ہے کہ جب انہیں قبر میں اتارا گیا تو زمین نے انہیں بہت زور سے دبوچا، اعاذنا اللہ منہ۔ اس پر حاضرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے۔ اس موقع پر صاحب عنایہ نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ حضرت سعد کا عدم احتیاط اپنے نہیں بلکہ اونٹوں کے پیشاب سے تھا، اپنے نہیں بلکہ اونٹوں کے پیشاب سے تھا۔ اس واقعے سے بھی معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کا ناپاک ہونا ہی ثابت ہو رہا ہے۔ عزیز بچوں، حضرات شیخین کی عقلی دلیل یہ ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب بدبو اور فساد کی طرف منتقل ہوتا ہے، پیشاب بدبو فساد کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ بدبو اور فساد پیشاب وغیرہ میں نجاست کے سبب ہے، اور چونکہ ان جانوروں کے پیشاب میں یہ سبب موجود ہے لہذا ان کا پیشاب بھی ناپاک ہوگا، جس طرح کہ غیر معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ وہ تعویل و معرویہ، اور یہاں سے صاحب کتاب نے امام محمد کی بیان کردہ حدیث کا جواب پیش کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اصحاب عرینہ کے واقعے کو دلیل بنا کر معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کی طہارت کا قائل ہونا درست نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی گئی تھی کہ اہل عرینہ کی شفا اونٹوں کے پیشاب ہی میں رکھی گئی ہے، آپ انہیں اس کے استعمال کی اجازت مرحمت فرما دیں، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے اور وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہے،
اور یقینی طور سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ پیشاب میں شفا ہے، اس لیے اب اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی، اور جب استعمال کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ ناپاک ہوگا۔ صاحب بنایہ نے اس حدیث کے 2 جواب اور بھی بیان کیے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ اس واقعے سے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے جس میں صرف دودھ پینے کا ذکر ہے اور پیشاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر تو بہرحال اس واقعے میں پیشاب کا ذکر ہونے اور نہ ہونے کا احتمال پیدا ہو گیا، اور احتمال کے متعلق یہ حکم مذکور ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال پیدا ہو جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا جواب جو علامہ اکمل رحمہ اللہ کے حوالے سے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرینہ کے قصے سے متعلق حکم منسوخ ہے۔ ابتدائے اسلام میں اس کی گنجائش تھی مگر اب نہیں ہے، اور جب یہ حکم منسوخ ہے تو اس سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اس عبارت کی آخری کڑی یہ ہے کہ حضرت امام صاحب کے یہاں معقول اللحم جانوروں کا پیشاب بر بنائے دوا پینا بھی حلال نہیں ہے، دوا کی غرض سے پینا بھی حلال نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک، کیونکہ اب اس میں شفا کا یقین نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عرینہ کو بطور دوا پیشاب پینے کی اجازت دی گئی تھی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں اہل عرینہ کو بطور دوا پیشاب پینے کی اجازت دی گئی تھی، اس لیے ہم دوا کے طور پر اس کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں، اور امام محمد کے یہاں تو مطلق اجازت ہے۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں مطلق اجازت نہیں ہے، امام محمد کے یہاں مطلق اجازت ہے، جسے پینا ہے وہ جی بھر کے پیے، خواہ علاجن اور دواءن پیے یا تفقہن اور تلذذن پیے، جس غرض سے بھی پینا چاہتے ہو خوب پیٹ بھر کر کے پیو امام محمد کے یہاں، کیونکہ ان کے یہاں معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے، لہذا اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔